خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے تواریخ کی دوسری کتاب اس کا 33واں باب۔ منسی 12 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 55 برس سلطنت کی، اور اس نے ان قوموں کے نفرت انگیز کاموں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا تھا وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا، کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھایا تھا پھر بنایا، اور بالیم کے لیے مذبح بنائے اور یسیرتیں تیار کی، اور سارے آسمانی لشکر کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کی۔ اور اس نے خداوند کے گھر میں جس کی بابت خداوند نے فرمایا تھا کہ میرا نام یروشلم میں ہمیشہ رہے گا مذبح بنائے، اور اس نے خداوند کے گھر کے دونوں صحنوں میں سارے آسمانی لشکر کے لیے مذبح بنائے۔ اور اس نے بن ہنوم کی وادی میں اپنے فرزندوں کو بھی آگ میں چلوایا، اور وہ شگون مانتا اور جادو اور افسون کرتا اور بدروحوں کے آشناؤں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے خداوند کی نظر میں بہت بدکاری کی جس سے اسے غصہ دلایا، اور جو کھودی ہوئی مورت اس نے بنوائی تھی اس کو خدا کے گھر میں نصب کیا، جس کی بابت خدا نے داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا کہ میں اس گھر میں اور یروشلم میں جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے اپنا نام ابد تک رکھوں گا، اور میں بنی اسرائیل کے پاؤں کو اس سرزمین سے جو میں نے ان کے باپ دادوں کو عنایت کی ہے پھر کبھی نہیں ہٹاؤں گا، بشرطے کہ وہ ان سب باتوں کو جو میں نے ان کو فرمائی، یعنی اس ساری شریعت اور آئین اور حکموں کو جو موسیٰ کی معرفت ملے ماننے کی احتیاط رکھیں۔ اور منسی نے یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو یہاں تک گمراہ کیا کہ انہوں نے ان قوموں سے بھی زیادہ بدی کی جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے ہلاک کیا تھا، اور خداوند نے منسی اور اس کے لوگوں سے باتیں کی پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا، اس لیے خداوند ان پر شاہ اسور کے سپہ سالاروں کو چڑھا لایا جو منسی کو زنجیروں سے جکڑ کر اور بیڑیاں ڈال کر بابل کو لے گئے۔ جب وہ مصیبت میں پڑا تو اس نے خداوند اپنے خدا سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور نہایت خاکسار بنا، اور اس نے اس سے دعا کی۔ تب اس نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی فریاد سنی اور اسے اس کی مملکت میں یروشلم کو واپس لایا۔ تب منسی نے جان لیا کہ خداوند ہی خدا ہے۔ اس کے بعد اس نے داؤد کے شہر کے لیے جیہون کے مغرب کی طرف وادی میں مچھلی پھاٹک کے مدخل تک ایک باہر کی دیوار اٹھائی اور اوفل کو گھیرا اور اسے بہت اونچا کیا، اور یہودا کے سب فصیلدار شہروں میں بہادر جنگی سردار رکھے، اور اس نے اجنبی معبودوں کو اور خداوند کے گھر سے اس مورت کو اور سب مذہبوں کو جو اس نے خداوند کے گھر کے پہاڑ پر اور یروشلم میں بنوائے تھے دور کیا، اور ان کو شہر کے باہر پھینک دیا۔ اور اس نے خداوند کے مذبح کی مرمت کی اور اس پر سلامتی کے ذبیحوں کی اور شکر گزاری کی قربانیاں چڑھائیں، اور یہودا کو خداوند اپنے خدا کی پرستش کا حکم دیا۔ تو بھی لوگ اونچے مقاموں میں قربانی کرتے رہے پر فقط خداوند اپنے خدا کے لیے۔ اور منسی کے باقی کام اور اپنے خدا سے اس کی دعا اور ان غیب بینوں کی باتیں جنہوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے نام سے اس کے ساتھ کلام کیا، وہ سب اسرائیل کے بادشاہوں کے اعمال کے ساتھ قلم بند ہیں۔ اس کی دعا، اس کا قبول ہونا اور اس کی خاکساری سے پہلے کی سب خطائیں اور اس کی بے ایمانی اور وہ جگہیں جہاں اس نے اونچے مقام بنوائے اور یسیرتیں اور کھودی ہوئی مورتیں کھڑی کی، یہ سب باتیں ہوزی کی تاریخ میں قلم بند ہیں۔ اور منسی اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے اسی کے گھر میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا امون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ امون 22 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 2 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور جو خداوند کی نظر میں برا ہے وہی اس نے کیا جیسا اس کے باپ منسی نے کیا تھا۔ اور امون نے ان سب کھودی ہوئی مورتوں کے آگے جو اس کے باپ منسی نے بنوائی تھیں قربانیاں کی اور ان کی پرستش کی، اور وہ خداوند کے حضور خاکسار نہ بنا جیسا اس کا باپ منسی خاکسار بنا تھا، بلکہ امون نے گناہ پر گناہ کیا۔ سو اس کے خادموں نے اس کے خلاف سازش کی اور اسی کے گھر میں اسے مار ڈالا، پر اہل ملک نے ان سب کو قتل کیا جنہوں نے امون بادشاہ کے خلاف سازش کی تھی، اور اہل ملک نے اس کے بیٹے یوسیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ آمین۔